الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے. ربیع کا معنی ہے موسم بہار. جیسے ہر طرف سوکھا پن ہو، بنجر پڑا ہوا علاقہ ہو اور بارش آتی ہے تو پورا منظر بدل جاتا ہے اور ہریالی میں پورا کا پورا علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے موسم ربیع، موسم بہار. فرماتے ہیں کہ پورا عالم جو ہے وہ گناہوں میں، پورا عالم جو ہے وہ شرک میں، ظلم میں، بربریت میں، جہالت میں، ان سب کے جو ہے تھپیڑ میں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہار عطا فرمایا. میرے بھائیوں، حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے تمام چپے چپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں موجود ہے، جس چیز کو دیکھو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا اور اللہ کا موجود ہونا آپ کو بتلائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اونچے مقام ہیں. من جملہ ان مقام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس زمانے میں اور اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے بیچ میں تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آدم کا وجود ہی نہیں تھا
پانی اور مٹی ایک طرف ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا جو نور ہے اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ پھر فرمایا پھر اس مشیت سے روشنی مانگ کر، پھر اس مشیت سے روشنی مانگ کر یہ کون و مکان کو سجایا گیا۔ آج جو دنیا میں چمک دمک اور روشنی نظر آ رہی ہے، یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سرخ یعنی لال لکیر والی چادر اوڑھی ہوئی ہے، آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، پھر آسمان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ سوچتا ہوں، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا پھر یہ کہ یہ زمین پر میرا رسول زیادہ حسین ہے؟ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر سوچتے ہوئے پہنچا آسمان کے جو ہے وہ چمکتے دمکتے چاند سے زیادہ محمد رسول اللہ کا چہرہ خوبصورت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، صحابہ بیان کرنے میں غلو نہیں کرتے۔ غلو مطلب بڑھا چڑھا کر نہیں بولتے، جیسا کہ شاعر ہوتے نا، مشاعرہ ہوتا ہے تو جس نے منگایا ہو لاکھوں روپے خرچہ کر کے اس کی تعریف میں وہ قصیدے پڑھتا ہے، بڑھا چڑھا کے، بے نمازی ہو تب بھی اس کو ولی بتا دے گا، وہ سود کے دھندے کر کے اس کو بلایا ہے تب بھی لوگوں کے بیچ میں اس کو باعزت بتا دے گا۔ صحابہ کا کام یہ نہیں تھا، صحابہ جو دیکھتے وہی بولتے ہیں، صحابہ بڑھا چڑھا کے نہیں بولتے، جو دیکھا جیسا دیکھا ویسا ہی بیان کیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بھائی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نور ظاہری نہیں ہوا، ورنہ یہ دنیا کے لوگوں کی آنکھیں محمد الرسول اللہ کو دیکھ ہی نہیں پاتی، اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا تھا۔ اور صاحب ترجمان السنہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ترجمان السنہ لکھی، وہی ان کی وفات ہوئی اور وہی جو ہے ان کے قبر ہے مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جعلتک فاتحا و خاتما، جعلتک فاتحا و خاتما، میں نے آپ کو سب سے پہلے بھی بنایا اور آپ ہی کو میں نے خاتم النبیین بھی بنایا۔ آپ سب سے پہلے بھی رسول ہیں اور آپ سب سے آخری بھی رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ میرے بھائیوں، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا صحابہ کی صفت نہیں تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منبر پر بٹھاتے اور مجمع سامنے ہوتا اور وہ اشعار پڑھتے تھے رسول کی شان میں۔ وہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ مَا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور کو دیکھ کر کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ مَا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ
کسی کو دیکھا نہیں. واجمل منک لم تلد النساء, اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت بچے کو جنم نہیں دیا. آپ سوچو, حضور سامنے ہوں گے, صحابہ کا مجمع رہتا ہوگا اور حضرت حسان حضور کی تعریف کرتے ہوں گے, اس مجمع کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبیح الوجہ کریم النسب, حضور کی شان میں فرماتے ہیں صبیح الوجہ خوبصورت چہرے والے, کریم النسب عمدہ حسب نسب والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرماتے حسن الصوت بہترین آواز والے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت خوبصورت تھی. حضرت علی فرماتے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم کو رسول اللہ کا امتی بنا دیا. مانگا نہیں تھا, خود ہی عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ رسول کی پکی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا پوری زندگی میں. لیکن جب باری آئی اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کی تو رسول نے چھوڑا بھی نہیں. آج ہماری زندگی پوری الٹی ہے, رسول کا طریقہ چھوٹتا ہو, اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو, ہم ان کو درگزر کرتے ہیں. اپنا کسی نے نقصان کر دیا تب اس کے تیور دیکھو, اب بتاتا ہوں مجھے چھیڑا ہے مولانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کسی سے بدلہ نہیں لیا, کبھی بھی نہیں لیا, کتنا ہی کوئی نقصان کر دے. لیکن جب شریعت کی باری آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں, خود خندق کے کھدائی میں لگے ہوئے ہیں, پورا پسینہ سے ڈوبے ہوئے ہیں. عجیب جملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میں گھر میں سوت کاٹ رہی تھی, ڈورے بند رہی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے گانٹ رہے تھے, جوتے ٹوٹ گئے ان کو سل رہے تھے. کیا شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو سل رہے ہیں. کیوں یا رسول اللہ, کہیں سلوا لیتے, یہ جوتے سلنا تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے. کہا نہیں, تیرا نبی بھی جوتے سلتا ہے. اگر میرا کوئی امتی حلال کماتا ہے جوتے پالش کر کے, جوتے سل کر, تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوتے گانٹ رہے ہیں اور میں سوت کاٹ رہی ہوں. اس عالم میں میری نظر پڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اوپر سے پسینے ٹپک رہے تھے, ایسے حسین لگ رہے تھے اللہ کے رسول. تو میں حیران ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے عائشہ, بہت حیران لگ رہی ہو. فرمایا آپ کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر میں حیران ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب پسینہ آتا تھا تو آپ کا حسن اور بڑھ جاتا تھا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے اور خوش ہو جاتے تھے تو فرماتے ہیں کأنہا قطعۃ القمر, گویا کأنہ قطعۃ القمر, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ٹکڑے ہو. ایسے جب ہنستے تھے تو لگتا تھا. حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تو الشمس طالعۃ, ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے. آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورتی کے عالم میں خندق کھود رہے ہیں.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور بھوک کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں رسول کی صفت عطا فرمائے۔ ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، پڑوسی بھوکا ہو تو ہنستے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں، دوسرے کا دکھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں ہم جو ہے رسول کا تذکرہ کریں، رسول کے اخلاق کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا پاکیزہ تھا، آپ کے جسم پر کبھی کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے، آپ کے جسم کو کبھی مچھر نے نہیں کاٹا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بدن پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کا عالم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی بیوی سے جا کر کہا میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اپنے گھر کچھ ہے؟ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، ہم میں سے کسی کا یہ حال تو نہیں ہے۔ اتنا جو ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، اس لیے کہیں سیلاب آ جاتا ہے دوسری جگہ کے لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ پورا عالم ایک ساتھ میں بھوک مری میں نہیں گیا ہے اور جائے گا بھی نہیں۔ دنیا جو ہے وہ سائنس کچھ بھی کہہ دے، لیکن اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ اس دنیا کو برابر اپنی رفتار سے چلا رہا ہے اور ایسا چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اونچ نہیں جائے گی، یہ دنیا ہے، خوشی اور غمی کا یہ گہوارہ ہے۔ ہاں قیامت ہی آئے گی اور بات ہے۔ حضرت جابر نے گھر جا کر کہا کچھ ہے؟ بیوی نے فرمایا اپنے گھر جو ہے، جو تھوڑا سا، تو کہا اس کو پیس لو۔ وہ چکی میں پیستے تھے، ہاتھ چکی ہوتی تھی۔ فرمایا تم جو پیسو، میں اپنے یہاں ایک بکرا ہے، ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں چھوٹا سا۔ گوشت تیار ہوا، آٹا تیار، روٹی پک گئی، سالن پک گیا، تیار ہو گیا۔ بیوی نے فرمایا جابر جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے گھر دعوت ہے۔ ہاں، مہمان بھی جس کے گھر آتا ہے وہ اس کی مقدر کا کھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں، تم نہیں کھلا رہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ اس کا رزق اللہ نے تیرے یہاں پہنچایا ہوا، اس لیے یہاں کھا رہا ہے۔ اور جو یہ سوچتا ہے کہ میں کھلاتا ہوں، اس کو کھلانے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ اس لیے کھلاؤ کسی کو، کبھی پلاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میرے دروازے پر کسی کی بھوک مٹا دی۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی رکھنا، میرے دروازے سے لوگ کھا کر جائے۔ اے اللہ ایسا ہی رکھنا، میں مہمان نواز بنا رہوں۔ اے اللہ مجھے ایسا بنائے رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہودی آیا ہوا ہے، یہودی مہمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اسے کھانا کھلایا، اس نے کھایا پیا اور اس کے خود جو ہے بیت الخلا اور ٹوائلٹ بستر پہ ہو گیا۔ وہ صبح سویرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو گندا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بستر کو بالقصد جان بوجھ کر اس نے گندا کیا۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صبح اٹھے ہیں، پریشان ہے کہ پتہ نہیں مہمان کا کیا ہوا بیچارے کا۔ حضور خود اپنے ہاتھ سے اس کو دھو رہے ہیں کہ مہمان آیا تھا میرے گھر پر، وہ پلٹ کر دیکھنے آیا تھا کہ کیا کیفیت ہے، میں نے جب گھر کو گندا کیا ہے۔ اس نے تو دیکھا حضور خوشی خوشی اس کو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ عمل کو دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ایمان تقسیم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر سے فرمایا کہ جاؤ کہو، لیکن بتانا کہ کھانا 2-3 آدمی کا ہی ہے، اس لیے کم لوگ کو لے کے آ گئے۔ حضرت جابر گئے اور فرمایا
میرے گھر کھانا ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن کھانا تھوڑا ہے اس لیے 2-4 لوگ کو لے کر ہی آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو قافلے والوں کھانے کے لیے۔ حضرت جابر پریشان ہیں، گھر بھاگے، بیوی سے کہا ارے پورے قافلے کے ساتھ نبی آ رہے ہیں۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم نے بتایا تھا کہ کھانا 2-3 کا ہے، بولا تھا؟ کہاں بول دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرمایا جب بول دیا تھا تو اب رسول مہمان کو لے کر آ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیسا ایمان بنا ہوا تھا۔ آج جھاڑو پڑے گا، جھاڑو اور گالی ساتھ میں الگ، بولا تھا کہ 2 آدمی، یہ ایمان بنا ہوا تھا۔ اللہ میرے اور آپ کا یقین بھی رسول اللہ پر عطا فرما دے جیسا کہ اللہ یقین چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لاؤ کھانا، کھولا ڈھکن اور لعاب ڈال دیا، اور حضور نے سب کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کھلایا۔ موطا کی روایت ہے 80 لوگوں نے کھانا کھایا، 80 لوگوں نے کھایا، حضور نے کھایا، حضرت جابر نے کھایا، ان کے گھر والے نے کھائے۔ پھر بھی جب ڈھکن کھول کے دیکھا تو کھانا اتنا کا اتنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی لوگ شہروں میں بھوکے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلا دو۔ یہ ہے اللہ کے رسول، میں یہ بتا رہا تھا اللہ کے رسول نے اپنے لیے کسی سے کبھی جو ہے بدلہ نہیں لیا۔ یہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول چونکہ مشغول تھے، حالات دشمن کی طرف سے ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئی 5۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی، فرمایا جسرنا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ جس نے ہم کو روکا ہے عصر کی نماز سے، صلاۃ وسطی سے، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو جو ہے وہ آگ سے بھر دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ آج معاف کیجئے کتنے ایسے مسلمان سیٹ ہیں جو اپنے نوکروں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، خود بھی نہیں پڑھتے اور پڑھنے بھی نہیں دیتے، ایسے لوگ ہیں۔ اور اسی لیے کہ ورکر جو ہے وہ چھٹی نہ مانگے نماز کی، اسلام مسلمان ممبر کو چھوڑ کر غیر کو رکھتے ہیں کہ وہ کام زیادہ کریں گے، یہ نماز کے ٹائم سے بہانے کرتا ہے۔ ہم خود نماز میں رکاوٹ بنتے ہیں، خود بھی نماز پڑھیے، لوگوں کو نماز کی تلقین کے لیے اقیموا الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جب حکم ٹوٹتا تو بے تحاشا جو ہے وہ غضبناک ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت بھیجے، اس لیے کہ یہود نے عزیر کو اور عیسیٰ اور نصارہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ فرمایا او میرے صحابہ او سنو، تم لا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے قبر کو تم سجدہ گاہ مت بنا لینا، عیدگاہ مت بنا لینا، عروس اور یہاں پر جو ہے وہ ڈھول تاشے اور خوشی کا موقع نہ بنا لینا۔ اس لیے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ ہم سامنے سے بڑائی چاہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، اور پھر فرمایا لا تتخذوا قبری مساجدنا، کہ تم جو ہے مسجدنا ہمارے قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا، وہاں آ کر جھکنا مت۔ لا تجعلوا قبری وثنا، میرے جو ہے وہ قبر کو بت کا دامت بنا دینا، جیسے ان لوگوں نے ان کو بت بنا لیا اور وہاں سجدے کرنے لگے۔ تم میرے سامنے مت جھکنا، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ آپ بھی میرے قبر کو یہ جائے جشن نہ بننے دینا۔ لیکن بعض محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس مالداروں سے جس کے پاس پیسے ہیں اس سے مخاطب
مخاطب ہو کر رسول کہہ رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید نہ سمجھ لینا، جیسے کبھی کبھی عید آتی ہے سال میں ایک بار اور تم مسجد میں آتے ہو عید کی نماز پڑھتے ہو، ایسا نہ کرنا کہ میرے پاس نہ آنا، بلکہ پیسے اگر اللہ نے دیے ہیں تو میری قبروں کی تم بار بار زیارت کرتے رہنا۔ اس لیے فرمایا جو حاجی حج کو جائے اس کے پاس اسباب موجود ہو، عمرہ والے عمرہ کو جائے اور مکہ سے مدینہ تک کے اسباب موجود ہو اور رسول کے روزے پر نہ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، انشاءاللہ آئندہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کے مطابق گزاروں گا، آئندہ کی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، دعا مانگیں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بات کا آپ کے 2 منٹ تو ہو گیا ہے، 25 کو ختم کرنا تھا لیکن 27 ہو گئے، لیکن ایک بات آپ کو اور بتا دوں، فرماتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلے جمعہ ہے، علماء فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن کسی بھی گھڑی میں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آج والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی آخر تک پوری سورت 41 بار پڑھے گا۔ ربیع الاول کی پہلی جمعہ کو جو لوگ 41 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فالج لقوے کی بیماری سے بچائے گا، اللہ روزی کی تنگی سے اس کو بچائے گا، اللہ لا علاج بیماری مبتلا ہونے سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قید و بند کی صعوبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو اس خوشحالی کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اس لیے بھائی موقع ملے تو قرآن کی یہ آیت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، پوری سورت 41 بار آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ اللہ نے جو باتیں کہلوائی سنوائی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ مجھے بھی رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کامل طور پر، آپ سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا عظمت واز جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔